گفتگو کا آغاز مندوخیل صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ قانون دان بھی ہیں. الیکشن کمیشن جو ماضی کے تھے ان پر پاکستان پیپلز پارٹی کافی الزامات بھی عائد کرتی تھی کہ یہ آر او الیکشنز کراتے ہیں اینڈ آل. لیکن اس مرتبہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ لوگ بڑے حیران ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی باڈی جس نے فوری طور پر فیصلہ لینا ہے 7 اجلاس کر لیتی ہے لیکن مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر پاتی جبکہ کلیئر ڈائریکشنز دی گئی ہیں. کیا معاملات اٹک گئے ہیں؟ بہت شکریہ. ایک تو میں آپ کو بتاؤں الیکشن کمیشن کی جو پک اینڈ چوز والی پالیسی تھی وہ تو 2024 کے الیکشن میں آپ کو نظر آ گیا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے اور یہ صرف ڈرامہ کر رہی ہے. یہ 7واں اجلاس 8واں اجلاس آپ دیکھیں گے وہ صرف اور صرف حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں یا پنجاب اسمبلی یا وفاقی قومی اسمبلی کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ صرف اپنا ڈرام بازی کر کے روزانہ اجلاس کر کے گورنمنٹ کے خرچے کر کے چائے پانی پی کے اور نکل جاتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ 7 دن میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے کہ کیا کرنا ہے. وہ صرف اپنے کندھے سے جو ہے نا اٹھانا چاہ رہی ہے بوجھ اور کچھ نہیں ہے. باقی جو آپ وہ فیصلے کی بات کریں فیصلے میں اچھا ایک منٹ مندوخیل صاحب کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک طرح سے ڈرامہ کر رہی ہے. آپ ایک قانون دان بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا حکم مانے؟ وہ سپریم کورٹ کا مانے یا پھر پارلیمان کا مانے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا حکم تو وہ نہیں مان رہی ہے اس وجہ سے ورنہ اگر مان لیتے تو یہ 7 دن اپنا چائے پانی گفتن نشستن گفتن برخاستن کا وہ ڈرامہ نہ مچاتی. پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ نہیں ماننا اس نے, اس وجہ سے یہ ٹال مٹول سے کام لے رہی. نمبر 1 بات. اچھا ابھی اگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا غور کر لیں تو یہ جو پہلے شارٹ آرڈر آیا تھا 12 جولائی کو اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 2 ججز نے بلکہ 3 ججز نے اختلافی جو نوٹ دیے ہے. اب میں پہلے یحییٰ آفریدی صاحب کے بتا دوں. یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا سنی اتحاد کونسل جو ہے نا کوئی پارٹی نہیں ہے جس کو سیٹیں نہیں دی جا سکتی ہے. نمبر 1 بات. اب باقی جو 2 ججز ہے جسٹس امین الدین خان صاحب یا جسٹس نعیم افغان صاحب اس کے اوپر خود ہی اگر جب تفصیلی فیصلہ آ گیا اس تفصیلی فیصلے کی آخری صفحے میں اگر آپ نے پڑھا ہوگا اس میں انہوں نے بڑا سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے ان 2 ججز اپنے برادر ججز کو. اور نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ ان کو یہ کہا کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کی انہوں نے اور یہ کہا کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کی 80 ارکان ہیں ان کو دھمکیاں دی ہے. مطلب بہت کچھ اس کے لیے بولا ہے جو کم سے کم مجھے 30 سال ہو گئے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرنے میں ایسے الفاظ برادر ججز کے بارے میں نے کبھی نہیں سنے تھے. ٹھیک ہے درست. اچھا اس کے بعد انہوں نے 12 جولائی کے بعد یہ بھی تاریخ میں پہلا فیصلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 12 جولائی سے پہلے جو محرکات اور ساری چیزیں ہوتی ہے وہ تو ضرور جو ہے نا تفصیلی فیصلے میں آتی ہے مگر یہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ 12 جولائی کے بعد یعنی جو تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے وہ چیزیں بھی اس کے اندر آ گئی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ریویو جو ہے نا وہ بنیادی ہے جمع کیا. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جو چیزیں پہلے شارٹ آرڈر سے پہلے ہوتے ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہے یا اس کی تفصیل آتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آج تک جو چیزیں بھی ہے وہ بھی اس کے اندر ڈالا جائے. یہ کم از کم میرے لیے یا عام پاکستان کے وکیلوں کے لیے تو یہ نئی چیز ہے. لیکن انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی یہاں باقاعدہ پھر جب عوام شامل تھی تو قومی اسمبلی نے باقاعدہ آئین کے آرٹیکل 106 اور 51 میں جو مزید وضاحت کی ہے, ترامیم تو میں نہیں کہوں گا, مزید وضاحت کی ہے. اس وضاحت کے بعد پھر تو اس ججمنٹ کے اوپر فیصلہ ان ججمنٹ کے اوپر عمل کرنا میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ نہ وہ قومی اسمبلی ایکسیپٹ کرے گا نہ حکومت پاکستان کرے گا اور خود الیکشن کمیشن نہیں کرے گا. آپ نے جو ذکر کیے کہ 7 اجلاس جو ہے نا ان کے ہوئے اور اس طرح ختم ہو گئے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ قانون سازی جو ہے نا وہ حکومت کا یا قومی اسمبلی کا کام ہے. عدلیہ کا اس کا جہاں کوئی ابہام شامل ہو وہاں ان کی تشریح کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 سب کلاس 6 میں لکھا ہوا ہے. اوکے I got your point مدوخیل صاحب. آخری جملہ آخری جملہ کہہ دیں اس کے بعد پھر آپ باقی گیسٹ سے اس کی تفصیل لے لیں. 51(6) میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی آزاد امیدوار ہو یا آزاد بندہ جیت جائے MNA یا MP تو وہ 3 دن کے اندر جو ہے نا وہ کوئی پارٹی جوائن کرے. جی بالکل.
وہ 3 دن کے تو انہوں نے جوائن کر دیے سنی اتحاد کو کونسل کو, وہ ایک الگ سٹوری ہے. مگر ساتھ ساتھ یہاں ججمنٹ میں 15 دن کا ٹائم دیا, اور وہ بھی ورکنگ ڈیز, یعنی ہفتہ اتوار اگر آپ اس میں شامل کر لے تو یہ 19-20 دن ہو جاتے ہیں. یہ میں کہوں گا کہ اس 8 رکنی بینچ کے پاس کہاں سے اختیار آ گیا کہ وہ آئین میں ترمیم خود اپنی طرف سے کر لے. اور اب ہم اگر ہے تو اس کی تشریح ضرور کر سکتے ہیں, مگر کچھ چیزیں اس کے اندر چینج کر نہیں سکتی ہے جو اس نے 3 دن سے 15 دن یا 19 دن. ٹھیک ہے, تو یعنی